حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کشور آرا بیگم صاحبہ کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بھیجیے گا۔ حضرات یہ مجلس ایک مرحومہ مغفورہ محب اہل بیت کشور آرا بیگم صاحبہ کے سال ثواب کے لیے منعقد ہے، کیونکہ ایام عزائے حسینیہ چل رہے ہیں، تو میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو عنوان بیان قرار دیا کہ جسے پورا عالم اسلام مانتا ہے اور نقل کرتا ہے، کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، امام حسینی علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ اجر رسالت میں جن لوگوں کی محبت کو طلب کیا گیا اور جن لوگوں کی محبت کے لیے کہا گیا، ان میں بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ تو وہ قرابت دار کون ہیں؟ ان میں بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ قرآن میں دیکھیے تو ان کی محبت واجب ہے، اور اگر آپ حدیث میں دیکھیے تو حدیث میں بھی ان کی محبت کا ذکر کیا گیا اور ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ لیکن سب کے باوجود یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس سے بھی کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے، کہ کربلا کے ریگستان کے اوپر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے قتل کیا، اور جو لشکر وہاں پر جمع ہوا تھا، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی زبان سے مسلمان کہنا اور ہے، اور اللہ اور رسول کا مسلمان سمجھنا اور ہے۔ آل محمد کے مقابل جو بھی آ جائے وہ اپنے کو صبح شام مسلمان کہتا رہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے وہ خارج ہو جائے گا اگر اس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد نہیں ہے۔ ایک صلوات دیں۔ ابھی آپ
دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا گروہ بھی نکلا جو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ حسن اور حسین علیہم السلام کا نام نامی بھی لے رہا ہے اور ان کے لیے بھی زندہ باد کہہ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یزید زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا عقل سے دیکھیے، اسلام دین عقل ہے اور اسلام کا ہر پیغام مطابق عقل ہے۔ اگر اسلام نے آل محمد سے محبت کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ آپ کسی عام انسان سے دریافت کیجئے، مسلمان کی بات جانے دیجئے، جو انسان ہو اس سے آپ پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے قاتل کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ توجہ کیجئے گا، اس کے قاتل کے لیے ہمارے نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے محبت ہونا چاہیے یا اس سے نفرت ہونا چاہیے؟ یہ ایک عام انسان سے آپ پوچھئے، اس میں کوئی مذہب و اس کی قید نہیں ہے، جو بھی انسان اپنے کو سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس انسان سے پوچھئے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس سے آپ اتنا صرف پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ جس سے ہمیں محبت ہوگی اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتل سے نفرت رکھنا چاہیے یا محبت رکھنا چاہیے؟ تو عزیزان گرامی، ہر انسان ایک ہی جواب دے گا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس کا کوئی قاتل ہے جس نے اسے قتل کر دیا تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جس سے محبت ہے اس کے قاتل سے نفرت ہوگی؟ اب آپ توجہ کر رہے نہیں کر رہے کہ یہ تو عالم اسلام کی مجبوری ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس وقت صاف ہو جاتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ حسین کو بھی ہم مانتے ہیں اور یزید کی محبت بھی دل میں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ یزید کی محبت بھی ان کے دلوں میں ہے اور تبھی تو زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے، اب انٹرنیٹ کے ذریعے عام مسلمان، جو نوجوان مسلمان ہے، وہ اسلام کو سمجھ رہا ہے اور وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے، اور جو کتابیں کتب خانوں میں رہا کرتی تھیں اور نیٹ کے اوپر آ گئی ہیں اور اس کے الگ الگ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تب اس کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ غیر شیعہ نوجوان مسلمان بھی اب وہ اس بات پر مجبور ہے کہ امام حسین جو نواسہ رسول ہیں اور بی بی زہرا کے فرزند ہیں اور جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جنہیں دین و اسلام کو بچایا ہے اور محفوظ کیا ہے، ان کا قاتل جو ہے وہ یزید ہے، اور یزید ہے تو یزید لعنت اللہ ہے، برا آدمی ہے۔ لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ اس برے آدمی کو اس اچھی جگہ پر بٹھانے والا کون تھا؟ توجہ کیجئے گا، یزید برا ہے، آپ سنتے ہیں، اور اکثر مسلمان اور بھی شیعہ غیر شیعہ مسلمان بھی یزید کو برا مانتے ہیں اور برا کہتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک سوال یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ اچھی جگہ پر خلیفۃ المسلمین کی گدی پر بٹھانے والا کون تھا؟ تو اب اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کے باپ نے بٹھالا، معاویہ ابن ابو سفیان نے بٹھالا۔ تو اب ایک بات آپ یہ بتائیے کہ میں مولوی ہوں، میں آپ کی خدمت میں مجلسیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں، آپ کے دلوں میں میری عزت ہے، احترام ہے اور آپ میری عزت کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی جانشینی میں کسی ایسے کا اعلان کر دوں جو جواری ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، گناہگار ہو، نماز روزے سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، جو قرآن کا مذاق اڑاتا ہو، تو آپ کے ذہن میں جتنی بھی میری محبت ہو، عزت ہو، لیکن اگر میں کسی ایسے کو اپنا جانشین بناؤں گا
تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں جو میری عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایسے کو پسند کر رہے ہیں کہ جو زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بدکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال سے یہ راضی ہیں۔ جب ایسے اعمال سے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار سے بھی پردہ اٹھا نہیں ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، اصل میں معاویہ کی وکالت میں یزید کی محبت ابھر رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چلیے بھائی، خالی معاملہ یہیں تک نہیں پہنچا، سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ خاندان اسلام کب لایا ہے، کب یہ خاندان مسلمان ہوا ہے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کب لایا۔ تو جب یہ اسلام ان کا دیکھا جاتا ہے اور ان کا کردار بعثت رسول کے بعد سے پڑھا جاتا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کا جو ددیال اور ننیال تھا، یہ ہمیشہ دشمن رسول اور دشمن خدا اور دشمن قرآن اور دشمن اسلام رہا۔ بالکل اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ 12 بجے دن میں وہ کہے رات ہے، اور گھنگور اندھیرا ہے اور رات کا 12 بج رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، وہ کہہ رات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یزید کا ددیال اور ننیال جو ہے وہ اسلام کا ہمیشہ سے محبت اور وفادار رہا اسلام کا، تو یہ بالکل اسی طرح کا جھوٹ ہے کہ جیسے کوئی دن میں جس میں سورج چمک رہا ہو، لوگ دھوپ دیکھ رہے ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ دین اور اسلام جو ہے وہ سورج نہیں نکلا ہے، رات کا 12 بج رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یزید کا ددیال اور ننیال اسلام کا چاہنے والا تھا، اچھا صاحب، تو یہ مسلمان کب ہوئے؟ جب فتح مکہ ہوئی ہے۔ فتح مکہ آپ کو معلوم ہے بغیر تلوار کی یہ جنگ تھی، اور جس میں سفید پرچم لے کے عالم اسلام داخل مکہ ہوا، اور یزید کا دادا ابو سفیان جب حضور ختمی مرتبت اور مجاہدین اسلام کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد نے کتنی بڑی حکومت جمع کر لی۔ تو عباس ابن عبد المطلب نے اس کے کونھی ماری اور کہا حکومت نہیں ہے، نبوت ہے۔ اور جب اس نے اسلام کی شان و شوکت دیکھی تو وہ دہل گیا، اور اس نے فوراً اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلا کر یہ طے کیا کہ اب ان سے اس طرح سے نہیں لڑا جا سکتا ہے، تلوار کی لڑائی نہیں ہے، اب سرد جنگ لڑی جائے۔ اب سرد جنگ کیسے لڑی جائے؟ کہ سرد جنگ کا مطلب یہ کلمہ پڑھ لو، اسلام کی جڑیں کاٹو، اور اس کے بعد یہ مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پر، یزید کا دادا۔ اور وہی ہوا کہ جو اس نے طے کیا تھا، بہت جلدی یہ جو ہے وہ اسلام کے معاملات میں دخل دینے لگا، اور مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ اس سے پہلے بھی مسلمان ایسا ہوا تھا کہ جو اسلام کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ابو سفیان کا لڑکا معاویہ جو ہے وہ تخت مملکت پر پہنچ گیا اور شام کا گورنر بن گیا۔ شام کا گورنر بنا، اور اس کے بعد اس نے جب امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے مولا متقیان کو ظاہری خلافت ملی، یعنی پورے عالم اسلام نے جنہیں غدیر کی بیعت توڑ بھی دی تھی، وہ بھی مولا کے ہاتھوں پر تجدید بیعت کر لیتے ہیں اور اپنا خلیفہ انہیں مان لیتے ہیں۔ تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ معاویہ نے بغاوت کی اور حضرت علی سے 1,10,000 کا لشکر لے کر وہ میدان صفین میں آیا اور حضرت علی سے اس نے جنگ لڑی۔
عزیزان گرامی، اب آپ ذرا ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اگر ہم کچھ لوگوں کو نہیں مانتے تو ہمارے خلاف کفر کے فتوے آتے ہیں کہ صاحب یہ کافر ہیں اس لیے کہ یہ خلفاء کو نہیں مانتے ہیں، خلفاء کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے لیے کفر کا فتویٰ دے رہے ہو تو اس کے لیے بھی تو کفر کا فتویٰ دو کہ جس نے حضرت علی کی ظاہری دور خلافت میں حضرت علی سے جنگ کی ہے۔ اگر تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں اس بنیاد پر کہ ہم خلفاء کو نہیں مانتے تو وہ بھی تو کافر ہے جو حضرت علی کے مقابل آ گیا۔ لیکن دیکھیے، توجہ کیجئے گا، ہمیں کافر کہا تو جاتا ہے، ہمارا جو مخالف ہے ہمیں کافر کہتا ہے، لیکن ہمارے کفر پر ایک حدیث نہیں پیش کر سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں لا سکتا ہے کہ اس آیت کے حکم کے مطابق یہ شیعہ کافر ہیں، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے مطابق یہ شیعہ کافر ہیں۔ لیکن ہم ایک نہیں کئی حدیثیں بھی پیش کر سکتے ہیں اور کئی آیتیں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے نزدیک علی کا جو بھی دشمن ہے وہ کافر ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ جو لڑنے آ جائے اس کو بھی وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ کیسے نہیں آتے اس زمرے میں؟ اب اس سے بڑا دشمن کون ہوگا کہ 1,10,000 کا لشکر لے کے آ جائے؟ اس سے بڑھ کے کون دشمن ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، یزید کی وکالت جو ہے اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چند ایسے افراد کہ جنہیں عالم اسلام بس وہی چند نام، 2-3 نام یاد ہیں اسے، اس کے علاوہ اسے کوئی نام نہیں یاد ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جتنی مدح صحابہ ہمارے یہاں مجلسوں میں ہوتی ہے اتنی تو کہیں نہیں ہوتی ہے۔ 2-4 دن 2-3 ناموں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے کبھی 2.25 مہینے ہمارے یہاں مجلسوں میں آ کے دیکھیں اور بغض آل محمد کا چشمہ اتار کے ہماری تقریروں کو دیکھیں اور ہماری تقریروں کو سنیں تو عزیزان گرامی جتنی مدح صحابہ ہمارے یہاں ہوتی ہے اتنی تو کہیں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مولا علی، امام حسن، امام حسین یہ تینوں صحابہ کی فہرست میں بھی آتے ہیں۔ سلمان و ابو ذر، مقداد، حذیفہ یمانی، جابر ابن عبداللہ انصاری یہ بھی صحابہ میں آتے ہیں۔ تو آپ ہر تیسری چوتھی مجلس میں پنجن پاک کے نام نامی تو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں، لیکن جو اور صحابہ کے غیر معصوم صحابہ کے جو میں نے نام لیے ہیں ان کا ذکر بھی آپ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں مجلس میں سن ہی لیتے ہیں۔ تو ہر سال ہمارے یہاں 2.25 مہینے لاتعداد جو مجالس ہوتی ہیں اس میں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تب بھی ہمارے اوپر ایک الزام یہی لگا ہوا ہے کہ صاحب یہ صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو کیا 2-3 ہی صحابی تھے نبی کے؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ کیا 2-3 ہی صحابی تھے نبی کے کہ ان کے علاوہ اگر آپ نے کسی کی مدح کی تو آپ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی مرڈر ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، اور پولیس قاتل کو پکڑ لے یا ڈھونڈ لے یا ڈھونڈ رہی ہو تو کچھ بڑے بڑے افراد اس قاتل کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ گرفتار نہ ہو، گرفتار نہ ہو، گرفتار نہ ہو۔ کیوں نہ ہو گرفتار؟ اس لیے کہ اگر قاتل گرفتار ہو گیا اور جب 3rd ڈگری لگے گی اس کے اوپر تو وہ قبولے گا کہ میں نے یہ قتل کیوں کیا ہے۔ تو جب وہ قبولے گا تو جو بڑے بڑے افراد اس کی حمایت میں کھڑے ہیں ان کے نام بھی آئیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی نیوز میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ صاحب ایک عام آدمی نے قتل کیا ہے لیکن اس کے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ سر پہ کفن باندھے نکل پڑے
کہ کہیں یہ پکڑ نہ جائے. ارے وہ پکڑا جائے گا، آپ تھوڑی پکڑے جائیں گے. کیا آپ کو کیا معلوم ہے؟ جب وہ پکڑا جائے گا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ قتل کے لیے آمادہ تو ہم ہی نے کیا تھا. آپ سمجھے نہیں سمجھے کہ یزید کے بچاؤ میں اس لیے تقریریں ہوتی ہیں اور یزید کو اس لیے بچایا جاتا ہے کہ یزید پکڑا گیا تو پوچھا جائے گا یہ کہاں سے آیا، تو معلوم ہے اس کے باپ نے اسے بنایا تھا. اس کا باپ کہاں سے آیا تو پھر ایک بڑا نام آئے گا. ان کو کس نے بٹھالا تو ایک اور نام آئے گا. ان کو کس نے بٹھالا تو ایک اور نام آئے گا. جو چومے جاتے ان پر لعنت شروع ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو معاملہ ہے یہ. اس لیے ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ان مومنین کو بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کے بعض اعمال سے خوش ہو کے کہہ دیتے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں. ارے جو علی کو بلا فضل نہ مانے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، یزید پر لعنت کرنا یہ ثبوت محبت کیا ہے؟ اہل بیت ہے، محبت امام حسین ہے. اچھا صاحب، ایسی آوازیں بھی کبھی کبھی کانوں میں آتی ہیں، ارے صاحب کیچڑ میں ڈھیلا ماریے ہی نہ کہ کیچڑ اڑے، اور اہل بیت کی مدح کیجئے، ان کے دشمنوں سے ہمارا کیا لینا دینا، اور اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ. تو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں اچھوں ہی کا ذکر کیا ہوتا، بروں کا ذکر کیوں کیا؟ آدم کا ذکر ہوتا، ابلیس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کا ذکر ہوتا، فرعون کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور ختمی مرتبت کا ذکر ہوتا، ابو لہب کا پورا سورہ کیوں آ جاتا؟ کیوں آیا یہ صرف اسی لیے آیا ہے کہ جہاں ہم اچھے کو مان رہے ہیں اسی طرح سے ہم برے سے اجتناب بھی کریں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات، دنیا میں سب سے پہلا جو مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ حضرت حابیل کا ہوا ہے. حضرت آدم کے فرزند تھے، نیکوکار تھے، حضرت آدم کے مطیع و فرما بردار تھے. کون؟ حضرت حابیل. اور قتل کرنے والا بھی کوئی باہر کا نہیں تھا، سگا بھائی تھا. قابیل ہاں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. قاتل اور مقتول دونوں کے باپ ہیں حضرت آدم. دونوں کے باپ ہیں حضرت آدم. اب ان سے پوچھئے کہ آپ نے دونوں بیٹے ہیں، سگے بیٹے، حابیل و قابیل، ایک مقتول ہے جس کا قتل کیا گیا، ایک قاتل ہے. تو اب ان کی سیرت میں دیکھیں گے مقتول کے لیے کیا کر رہے ہیں، جو قتل ہوا ہے، اور قاتل کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب مقتول کی بات آئی تو حضرت آدم روئے، اور جب قاتل کی بات آئی تو حضرت آدم نے لعنت کی. میں کہوں گا آدم، دونوں بیٹے ہیں، اب ایک تو قتلی ہی ہو چکا، اب اس پر آپ رو لیجئے، مگر جو زندہ اس پر لعنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت آدم جواب دیں گے یہی تو ہم بنی آدم میں اپنی سنت چھوڑ رہے ہیں کہ مقتول کا ماتم کرو، قاتل پر لعنت کرو. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد.
تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہم آدمی ہیں، حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں، تو وہ چیز ہم میں بھی آئی ہے کہ ہم مقتول کا ماتم کرتے ہیں اور قاتل پر لعنت کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو جھگڑا شروع ہوا اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ زیارت عاشورہ نشر ہو گئی تھی، سمجھ گیا؟ تو زیارت عاشورہ نشر ہو گئی تھی تو اس میں کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ جن پر رسول نے لعنت کی ہے ان پر زیارت عاشورہ میں بھی لعنت ہے، جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہے ان میں انہی افراد پر زیارت عاشورہ میں بھی لعنت ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ جدھر نشیب ہوتی ہے ادھر ہی پانی مرتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد۔ اب عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے۔ بچپنے سے ایک آواز یہ بھی کانوں میں آ رہی ہے اور آپ سب کے آتی ہوگی کہ امام حسین کے قاتل یہی ہیں، امام حسین کے قاتل یہی ہیں۔ کون؟ ہم اور آپ۔ ہاں، اور میں نے شاید کبھی عرض کیا ہو، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اوبر جو ٹیکسی ہے اس سے میں جا رہا تھا بمبئی میں ایک جگہ مجلس کے لیے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور اس نے کہا ایک چیز بتائیے آپ، میں پوچھو، کہیں گے آپ کے یہ مسلمانوں میں 2 ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے۔ ہم نے کہا اب یہ کافر ہندو ہے وہ بات کر رہا ہے مجھ سے، تو ہم نے کہا کہیں گے کہ ہمارا دوست جو ہے وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا، کہیں گے وہ یہ کہتا ہے، وہ تعزیہ بھی اس کے کیوں اٹھتا ہے، محرم میں تعزیہ بھی اٹھتا ہے۔ عام طور سے جو غیر مسلم افراد ہیں وہ محرم عاشورے کے دن کو بھی محرم ہی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا وہ جو تعزیہ بھی ان کے کیوں اٹھتا ہے اس میں بھی ہم جاتے ہیں، مگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں انہی نے قتل کیا امام حسین کو۔ اصل امام حسین کا غم منانے والے ہم ہیں، اور قاتل یہ ہیں جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں اور روتے ہیں، اور یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ تو چلو ہم تو کہہ دیتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہاری خاموشی یہ بتا رہی ہو کہ ہم نہیں ہیں تم ہی ہو؟ تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ جو ہیں انہیں بلایا تھا امام حسین کو، اور انہی نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ تقریباً جتنا مجمع یہاں پر ہے ایسے حالات میں ظاہر ہے اتنے لوگ جمع ہو جائیں، یہ مولا کا کرم ہے، تو انہی نے قتل کیا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہم میں سے کسی کی عمر بھی 1400 برس کی نہیں ہے۔ ارے 100 سال کا کوئی یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے، زیادہ کوئی بزرگ اگر ہوگا ہمیں تو ایسا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں 80 سال 85 سال کے ہوں گے۔ 60-70 سال کے اندر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو طے کہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا، لیکن جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے وہ اس بنیاد پہ لگاتے ہیں کہ ان کے بزرگ تھے، ان کے بزرگ تھے۔ تو ہمارے بزرگ، اب قتل کس نے کیا ہے؟ تو اس میں سب سے اوپر اگر قاتلوں کا نام لکھا جائے گا امام حسین کے تو یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان لعنت اللہ علیہ کا نام آئے گا، اس کا نام آئے گا سب سے اوپر، یزید کا نام۔ تو اس کا مطلب یزید سے ہم سب کی رشتہ داری ہے ان کے اعتبار سے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو بھیا یہ فیصلہ تو دیکھیے ہو گیا کہ یزید پر لعنت کہاں ہو رہی ہے، یزید زندہ باد کہاں ہو رہا ہے۔
ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اچھا پھر وہی معاملہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی وجہ سے یہ ادھم ہو رہا ہے، تو زیارت عاشورہ میں یزید اور امام حسین السلام کے قاتلوں پہ لعنت ہو رہی ہے۔ زیارت عاشورہ میں قاتلان اہل بیت، قاتلان امام حسین پر لعنت کی جا رہی ہے۔ بھئی پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قاتلان آل رسول اور قاتلان امام حسین کے اوپر، جو آل رسول میں بھی آتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے قاتل پر لعنت ہو رہی ہے۔ آپ ہم پر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ لعنت کر رہے ہیں زیارت عاشورہ میں، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ یزید کی حمایت میں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یزید کی حمایت میں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اے بھیا جب ہم سے رشتہ داری ہے تو ہم اپنے باپ دادا پر لعنت کریں یا ان کو گالیاں دیں؟ چہرہ آپ کا کیوں اتر رہا ہے؟ ہمارا لعنت کرنا آپ کا بگڑ جانا بتا رہا ہے۔ رشتہ داری ہم سے نہیں ہے، آپ سے ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، آج شب جمعہ ہے، کہ زیارت عاشورہ کا جو مرتبہ ہے وہ حدیث قدسی جیسا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کا وہ کلام جو معجزہ بن کے نہیں اترا ہے مگر من عین ہم تک پہنچا دیا گیا ہے، وہ ہے زیارت عاشورہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ کے پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، اور جو شخص زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اسے 2000 شہیدوں، 2000 حج کرنے والوں، 2000 عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایسا ثواب کہ جس میں رسول شریک ہوں، ان کی موجودگی میں جو یہ کام ہوا ہو۔ اور جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے روز محشر جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کا شمار اس کو محشور کیا جائے گا۔ روز محشر جب ہمیں آپ کو جو لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں انہیں جب اٹھایا جائے گا تو انہیں اس جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا کیا جہاں شہدائے کربلا ہوں گے، یعنی زیارت عاشورہ نصرت امام حسین کا بھی ایک ثبوت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ تو زیارت عاشورہ کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ بھی روایت میں کہ لوگ جب اٹھائے جائیں گے روز عاشور، روز محشر، زیارت عاشورہ پڑھنے والے جب روز محشر اٹھائے جائیں گے تو ان کے کفن پر خون کے دھبے ہوں گے، نشانات ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہیں شہداء کے ساتھ محشور کرنا ہوگا۔ تو کیونکہ شہداء کے لیے یہ ہے کہ ان کا کفن ان کا ہی لباس ہے جو پہن کے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کا لہو ان کے غسل کا پانی ہے، تو تاکہ وہ الگ نہ لگیں۔ تو عزیزان گرامی زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے، اور جب ہمارے پڑوسی ملک میں زیارت عاشورہ کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ تو پڑھتے ہیں ہی ماشاءاللہ سے زیارت عاشورہ، اس میں اور تیزی پیدا کر دیجئے۔ اور جو لوگ روز پڑھنے کے عادی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر وہ دن میں 2 بار بھی پڑھ لیں یا 3 بار بھی پڑھ لیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں گزرے گا۔ جس طرح سے اور زیارتیں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے زیارت عاشورہ جو لوگ جن کو عادت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟
تو اس میں زیارت عاشورہ میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے بس عزیزان گرامی، جن مرحومہ مغفورہ مومنہ کے دیسے کی برسی کی مجلس ہے، محب اہل بیت شہدائے امام حسین، زائر قبر امام حسین. اور دیکھیے اپنے گھر کو عزاخانہ بنا دینا یہ آسان کام نہیں ہے، اور خالی 2.25 مہینے کے لیے نہیں، پورے سال کے آپ حضرات گواہ ہیں کہ پورے سال یہاں مجالس اور محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تمام منتظمین، ہمارے بالخصوص ہمارے قربان بھائی، اللہ ان سب کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عطا فرمائے کہ یہاں پورے سال مجالس اور محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا اور آل محمد کے غم میں غمگین ہونا. دوستوں، شہر کے سبھی افراد آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے قربان بھائی کو، ان کے بہن ہوئی صاحب کو، اور گھر کے تمام افراد کو، ظاہر سب مل جلی کے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن اس سب میں جس طرح سے چکی کے پاٹ میں جو کیل ہوتی ہے اسی کا کام ہوتا ہے پاٹوں کو جنبش دلانا. یہ مرحومہ کا کام تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنی بہو کو امام حسین صلوات والسلام کا ایسا خدمت گزار بنا دیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ یہاں پہ جاری و ساری ہے، اور جاری و ساری انشاءاللہ رہے گا. عزیزان گرامی، آج مرحومہ کو جو فیض بارگاہ امام حسین سے مل رہا ہوگا، اسے وہ محسوس کر رہی ہوں گی. امام حسین صلوات والسلام کے عزا کی خدمت، دیکھیے جیسے مجلس کوئی بھی ہو سال بھر میں، تصور امام حسینی کا آتا ہے. شہادت ہو کسی معصوم کی، 2 بول امام حسین کے ذکر ہی کے اوپر مجلس تمام ہوتی ہے. جب تک کہ مرحومہ باصحت رہیں، خود فرش اعضاء کا اہتمام کیا. جب بیمار ہوئیں تو الحمدللہ گھر والے بچوں کو اس لائق بنا کے گئیں کہ آج بھی فرش اعضاء کا اہتمام ہو رہا ہے. اس کی جزا مل رہی ہوگی. خدمت امام حسین کرنے کا ثواب بھی ہے اور گناہوں کی معافی بھی ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، ورنہ میں آپ کی خدمت میں 2-4 واقعات عرض کر دیتا. بس عزیزان گرامی، آج ایک بیٹے نے اپنی ماں کے برسی کا اہتمام کیا، اور ماشاءاللہ اتنے افراد ایصال ثواب کی مجلس میں آ گئے. ہر غم کی دوا کربلا میں ہے. عزاداروں، جب ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو جب اس کی یاد پریشان کرتی ہے ہم کو، تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ہم مجلس امام حسین بپا کرتے ہیں. مجلس میں ہوتا کیا، لوگ آتے ہیں. جب یہ مجمع آتا ہے تو غمگین دلوں کے اوپر یہ مرہم کا کام کرتا ہے، اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنے لوگ میرے غم میں شریک ہوئے. لیکن کربلا والوں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ امام حسین کا پورا گھر اجڑ گیا. کسی نے امام حسین سے 2 جملے تعزیت کے بھی نہ کہے. جزاک اللہ. یہ ایام عزائے حسینیہ چل رہے ہیں، اس میں کسی طرح کے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
سال بھر جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، 28 دن اس دن آج گزر گئے ان دنوں کے. آج 28 محرم کا سورج غروب ہو چکا. اے عزاداران امام، امام حسین سے کسی نے دو جملے تعزیت کے نہیں کہے. 32 سال یا 34 سال کا بھائی عباس مار ڈالا گیا، لیکن کسی نے دو جملے تعزیت کے نہیں کہے. 18 سال کا علی اکبر مار ڈالا گیا، کسی نے دو جملے تعزیت کے نہ کہے. 6 مہینے کے شیرخوار کے گلے پر تیر ہرملہ لگ گیا، مگر کسی نے دو جملے تعزیت کے نہ کہے. حد یہ کہ حسین کا سر نوک نیزہ کی بلندی پر آ گیا. ارے امام سجاد سے دو جملے کسی نے تعزیت کے نہ کہے. اے عزاداروں، ہو سکتا ہے دنیا میں ایک آدھ موت ایسی بھی ہوتی ہو کہ جن کے عزیزوں سے کوئی دو جملے تعزیت کے نہ کہتا ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے. ارے ایسا تو نہیں ہوتا کہ یتیموں کو تماچے مارے جائیں. ارے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے عزاداروں، اے امام حسین پر رونے والوں، کربلا میں دیکھیے منادی ندا دے رہا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. لوگوں کا ہجوم خیام کی طرف آیا ضرور، مگر ہاتھوں میں مشالیں لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. جب ایک خیمے میں آگ لگتی ہے، سیدانیاں گھبرا کے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں. جب دوسرے خیمے میں آگ لگتی ہے، سیدانیاں گھبرا کے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے آواز دی، حسین کے تمام خیموں میں آگ لگا دی جائے. لیجئے چاروں طرف شعلے بڑھ کے علی کی بیٹی امام سجاد سے کہہ رہی ہے، اے میرے لال، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. امام نے کہا پھوپھی جان خیموں سے باہر نکلیے. لیجئے اب جو سیدانیاں باہر نکلی، ارے ظالموں نے چادریں چھین لی. علی کی بیٹی پنجوں کے بل کھڑے ہو گیا، رخسار پر تماچے مار کے کہہ رہی ہے، عباس، ارے آؤ عباس، بہنے بے مغنہ و چادر ہیں، عباس آ جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما. اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب جناب قربان صاحب کی والدہ مرحومہ کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے. مرحومہ کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارہ یہ کورونا وبا چل رہی ہے، اس سے جملہ مومنین مومنات محبان اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو محفوظ فرما. جو لوگ بیمار ہوں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. حضرات یہ برادر مومن محب اہل بیت ہیں، ان کی طرف سے گزارش ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. امام زین العابدین صلاۃ والسلام کے صدقے میں پروردگار عالم ان کی بیٹی کو صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے. پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی آل محمد کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب قربان صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیجئے. بسم اللہ. 7 سفر کو کئے بجے؟ 7:30.
حضرات 7 سفر کو